أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ آپ کو باہر سے آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی، اس پر غور نہ کریں، سبق غور سے سنیں۔ تختی نمبر 23، اقلاب، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ پچھلی ویڈیو میں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 کیوں ہے اور یہ اقلاب کیسے بنتا ہے اور یہ اقلاب کیوں ہے، نون ساکن کے بعد کیا آنے کی وجہ سے اقلاب ہوتا ہے اور اقلاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے، اخفاء میں اور اظہار میں کیا فرق تھا، وہ اس میں جلدی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس میں کیسا جلدی ہمیں سمجھنا ہے وہ پچھلے ویڈیو میں آ چکا ہے۔ آج سبق پڑھ لیتے ہیں۔ من بخل لنسفعا بالناصية من بين الصلب كرام بررة من بعد مطهرة بأيدي سفرة۔ یہ تن کرام بررۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ، جو تن ہے، یہ گول دائرہ یہاں پر جو نظر آ رہا ہے، گول نشان، اس کو آیت کہتے ہیں۔ مثل آیت کے ہوتی ہے یہ گول نشان، گول دائرہ۔ یہاں پر وقفہ کرنا ہوتا ہے، یعنی مطلب یہاں پر ٹکنا ہوتا ہے۔ ٹکنے کے وقت میں گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر بھی گولتا ہے، کرام بررۃ نہیں پڑھیں گے یہاں پر ٹکنا ہو تو، کرام بررہ۔ تختی نمبر 17 میں اس کا سبق آ چکا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلے جا کر جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تختی نمبر 17 میں بات واضح ہو چکی ہے کہ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بِذَنبِهِمْ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں دو زبر نہیں ہے، ایک ہی زبر ہے، جزم دے کر سانس توڑیں۔ جیسے خبیر بما تعملون، سمیع بصیر، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تهوى